جبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے ہمیں علم عطا کر دیا اور جہلا کو مال عطا کر دیا. اب آپ حضرات کے سامنے میں ان خوش نصیب طلباء کرام کا نام لیتا ہوں کہ جن کی دستاویزی جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا. محمد انس عبداللہ بن عمر حیات. محمد آزاد بن محمد تنویر. آگے آ جائیں. محمد ساحل بن زید حسین. محمد ثناء اللہ بن محمد عارف. محمد رباح بن محمد صاحب. محمد ذیشان بن محمد غلام شاہ. یہ وہ خوش نصیب طلباء ہیں جنہوں نے اس مسجد میں اللہ کی کلام مقدس کو ناظرہ اس کی تلاوت مکمل کی ہے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں. ہماری جماعت کے ماہر خطیب مفسر قرآن حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بیٹا قرآن پاک تلے الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى أصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایکو کم کرو تھوڑی. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اس دینی محفل دی غرض و غایت تساں سارے احباب ملاحظہ کر چکے ہو. ناظرہ قرآن مجید دی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب سارے انہاں عزیزاں دی دستار بندی دے سلسلہ وچ اج دی اے دینی تقریب انعقاد پذیر ہو رہی ہے. مینوں بے اختیار ہونے یاد آیا ہے، اس تو پہلے یہ گل ذہن وچ نہیں. لاڑکانہ دے قریب صوبہ سندھ دے اندر ایک بہت بڑا شہر ہے شہداد کوٹ. ایک کوٹھی دے اندر میں مہمان ہوں. کوٹھی دا مالک بہت بڑا سردار ہے. بالکل قریب مسجد ہے جس مسجد دے اندر عشاء دی نماز تو بعد سارا بیان ہونا ہے. وہ سردار صاحب میں نے آکھن لگا حضرت فلانی پریشانی ہے، اس دا کوئی حل دسو. میں قرآن مجید دی ایک مختصر جہی آیت دسی کہ ہر نماز تو بعد اتنی دفعہ اس آیت کو پڑھنا ہے. اس دی اکھیاں وچوں آنسو ترے اور بڑی شرمندگی دے انداز میں نے آکھن لگا حضرت میں ہر فرض نماز تو بعد اے آیت کیویں پڑھنی ہے، میں تا ویکھ کے قرآن نہ پڑھ سکدا. اتنا مینوں اے گل سن کے دکھ ہویا کہ میں بیان نہ کر سکدا. کوٹھی لوگاں نال بھری ہوئی ہے جڑے فیصلے کرون واسطے آئے بیٹھے ہیں. دنیا دے لحاظ نال اتنا بڑا بندہ اور دین دے حوالے نال اتنی پستی کہ ویکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکدا. کتنا بڑا عالمی ہے. میں دل دی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرتا اپنے نا عزیزاں نو جنہوں اللہ کریم نے قرآن مجید دی تکمیل دی سعادت نصیب فرمائی ہے. رب العالمین سارے انہاں عزیزاں دی اے محنت انہاں واسطے سارے محترم بھائی حافظ اعجاز صاحب واسطے انہاں دے اعزاء و اقارب واسطے اور والدین واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بناوے. حضرت قاری صاحب ہر لحاظ نال میرے تو سینئر ہیں. میں اس ویلے طالب علمی دوری چم جو حضرت قاری صاحب بیان فرمینے آتے اے انہاں دا حسن ظن میرے نال. اللہ کریم جو کچھ بیان فرما گئے اللہ اپنی رحمت فضل و کرم نال قبول فرماوے. میں چند متفرق گلاں عرض کرنیاں تے سب تو پہلے جڑی میں گل شروع کرن لگا وہ یہ
کہ قیامت دے میدان دے اندر اللہ نے انسان دے خلاف 4 گواہ پیش کرنے آمنا ہے میں قرآن پاک علی گل دے اتے، لیکن پہلے یہ گل سنو، او حوالہ قرآن پاک دا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصی الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 49۔ اے میرے سامنے 15واں پارہ اور رب العالمین دلا رہے کتاب قیامت دے میدان وچ انسان دے خلاف پہلا گواہ عملہ والی کتاب جس ویلے نام امان رکھا جاسی اور رب العالمین نے فرمایا ویکھن والا بندہ تے ویکھنا اس ویلے مجرم لوگانوں نافرمان تے باغی لوگ انہاں دے جڑے اعمال نامہ اعمال وچ درج ہونے انہاں نوں ویکھ کے ڈردے کھلوتے ہو سن تے نافرمان بندہ دی زبان وچ لفظ نکلنے یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ ہائے ساری بد نصیبی، ساری زندگی دا کوئی چھوٹا تے بڑا گناہ ایسا نہیں جرا اس عملہ والی کتاب دے اندر لکھا ہوا نہ ہوئے الا احصاہا۔ ساری زندگی دے ہر چھوٹے تے بڑے عمل نو اس نام اعمال دے اندر شمار کر کے لکھ دیتا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ خیال نال دوستوں نے جملہ سننا ہے، انسان اپنی ساری زندگی وچ جتنے بھی اعمال کردا رہیا ہے رب العالمین نے فرمایا ہے سارے اعمال انسان سامنے موجود پاک ہنسی۔ عجیب گل وے اس سامنے کیمرہ موجود ہے، موبائل موجود ہے، اگر دنیا وچ ایک انسان دوے بندے دے عمل نو ریکارڈ کر کے تے بعد دے اندر وکھا سکدا ہے تا رب العالمین انسان دی ساری زندگی دے اعمال ریکارڈ کر کے قیامت دے میدان دے اندر کیویں نہیں وکھا سکدا۔ سارے اعمال سامنے آ گئے دن قیامت دے تے بلا یظلم ربک احدا۔ تیرے پروردگار نے کسے نال ظلم تے زیادتی نہیں کرنی، جی میں اللہ کریم اولاد تو پاک، اللہ والدین تو پاک، اللہ بیوی تے کمبے قبیلے تو پاک، رب العالمین وزیرہ مشیرہ تو پاک، اللہ کریم ندر تو پاک، موت تو پاک، انہیں اللہ کریم ظلم دا ارادہ کرن دوئی پاکے۔ ان خلاصہ انسان دے خلاف پہلا گواہ عملہ والی کتاب۔ اے میرے سامنے آخری پارہ سورۃ الزلزال فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ جس ویلے زمین دے اندر زلزلہ برپا کر دیندا ویسی مسلسل زمین ہلدی پئیے تے جو کوئی زمین دے اندر خزانے موجود ہیں مردے موجود ہیں سارے دے سارے بوجھ زمین نے بار کڑ چھوڑنے تے زمین نے دن قیامت انسان دے خلاف بول رہے۔ انسان حیران ہویا کھلوتا ہے مالہا زمین نو کے ہو گیا ہے، جتنے میں گناہ کی دن
زمین خاموش رہی ہے. اج زمین میرے خلاف کیوں بول دی پئی ہے؟ زمین گواہی دے دی پئی ہے کی میں میرے اتے کھلو کے بڑھڑی اما نال ظلم دے زیادتی کی دیا. پچھلے ہفتے دی گل ہے. ایکو کم کرو بھائی جان, آواز اچا کرو, ایکو کم کرو. راول پنڈی دے اندر صادقہ بعد کری روڈ تے ایک ظالم نوجوان نے ضعیف العمر والدہ نو مارا ہے. اس دی ہمشیرہ نے چھتے کھلو کے 1-2 منٹ دی ویڈیو بنائی ہے, وہ نشر ہوئی ہے. جس ویلے اس کے خلاف کیس ہو گئی ہے. بڑھڑی اماں دردناک چیخا پئی مرے دیے تے ظالم نوجوان بیٹا اس نو مرے دا بھی ہے. کرسب شاید ویکھی ہوئے, اخباروں چاہیا ہے. دن قیامت دے زمین نے بول رہے اللہ میرے تے کھلو کے کیویں بڑھڑی اماں نال ظلم کیتا. انسان پریشان آج کیویں زمین بلندی پئی ہے. اللہ کریم فرمائیں بیان ربک اوحی لہا, زمین نے اپنی مرضی نال نہیں بولنا, اللہ کریم دے حکم نال بولنا ہے. اے دعا گواہ انسان دے خلاف زمین. سورۃ دنا سورۃ الانفطار, اے میرے سامنے آخری پارہ سورۃ الانفطار, اے حوالہ کھلا ہوا ہے. فرمائے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. انسان دے کندھے والے فرشتے گواہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے. سارے دوست میں در بکھے مہربانی خاص گل, جس ویلے عملہ دی کتاب دی گواہی آمنی ہے, زمین دی گواہی انسان دے خلاف آمنی ہے, فرشتوں دی گواہی انسان دے خلاف جس ویلے آمنی ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے انسان نے آکھنے اللہ میں عملہ والی کتاب دی گواہی نہ مندا, زمین دی گواہی نہ مندا, فرشتہ دی گواہی اپنے خلاف نہ مندا. تے قانون نے وے کہ جس ویلے گواہ تے جرا ہو جاوے کیس کمزور ہو جاندے, اللہ کریم گواہ درست نہیں. بخاری شریف حدیث ہے, شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رب کائنات نے فرمانے بندہ ترے گواہ دا تے انکار کر چھوڑے, انہاں دی گواہی میں نہ مندا, میں اللہ کریم چوتھا گواہ پیش کرن لگا, اس دا انکار کر وکھا. بخاری شریف حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی. سورۃ دنا سورۃ یاسین آیت نمبر 65 دی میں انگلی رکھی ہوئی ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. رب العالمین نے انسان دی زبان تے منہ تے مہر لا چھوڑنی ہے. حد دے پیر بندے دے بولیں دے پے حسن, ہتھاں وچوں آواز آونی ہے کی میں بڑھڑے ابے نو میں دھکے دیتے ان, ہتھاں وچوں آواز آونی ہے کی میں فلانے غریب نال میں ظلم کیتا ہے, پیر بولیں دے پین کی میں اللہ دی نافرمانی واسطے جلدی جلدی ٹر کے جانا ہم. انسان حیران پریشان کھلوتے, زبان بندے حد دے پیر گواہی دے پہ انسان دے خلاف. 24واں پارہ سورۃ دنا سورۃ حمیم سجدہ, اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے آیت نمبر 21 لما شہدتم علینا. انسان دی جس ویلے اللہ نے زبان کھولنی ہے, بندے نے ہتھاں دے پیراں نو آکھنا ہے, اکھاں دے کناں نو آکھنا ہے تو ساج میرے خلاف کیوں گواہی دیتی ہے. دنیا دے اندر ذرا تو تکلیف ہوئے ہاں اللہ تو اللہ پر علاج کر داؤں ہم. رب العالمین دے قرآن پاک دا فیصلہ اے وے ہتھاں دے پیراں نے بندے نو جواب دیونا ہے, کناں تے اکھاں نے جواب دیونا ہے. انتا کن اللہ الذی انتق کل شیء, بندہ سارے دن رات نہ ہو تے
تیرے خلاف اساں گواہی دیتی ہے اپنی مرضی نال نہ بولے اللہ کریم سانو بلوایا ہے سارے بزرگ میری 4 انگلیاں دیکھو میں اپنی منصب دے قریب ہونا چاہنا عملہ والی کتاب گواہی زمین گواہ دو فرشتے گواہ 3 تے ہتھا دے پیر اکھ دے کن انسان دے خلاف گواہ 4 اللہ فرمانے ہوں اس گواہ دا انکار کر وکھا ہتھا دے پیراں کن دے اکھاں تیرے خلاف گواہی دیتی ہے اگلا جملہ اور نال سننا ہے دنیا دے اندر 4 طریقے ہوں بچن دے کوئی بندہ قید ہو گئی ہے جیل وچ ایک طریقہ ہے کہ ضمانت نال بندہ باہر آ جاوے میں ضامن بڑھ گیا قیدی دا وہ باہر آ گیا نمبر 2 رشوت نال کم چل جاوے تے قیدی باہر آ جاوے تیسرا طریقہ سفارش بڑی ڈاڈھی ہوئے سفارش نال بندہ باہر آ ونجے تے نمبر 4 قیدی دے وارث اتنے طاقت والے ہوویں جیل توڑ کے قیدی نو چھڑا لویں یہ 4 طریقے ہوندے دنیا وچ نمبر 1 ضمانت نمبر 2 رشوت نمبر 3 طاقت تے نمبر 4 کوئی ڈاڑھی سفارش سورۃ دنا سورۃ البقرہ میرے سامنے پہلا پارا فرمایا متقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون یہ حوالہ ہے ایت نمبر 48 قیامت دے دن تو ڈرو جیرے دن کسے بندے دوئے دا سامن نہیں بڑھنا نمبر 2 قیامت دے میدان وچ زبردستی علی سفارش بھی نہیں چلنی قیامت دے میدان دے اندر رشوت بھی کم نہیں آونی تے نمبر 4 اللہ کریم دے سامنے کسے دی طاقت بھی نہیں چلنی تیسرا جملہ سنے آخری پارا سورت دنا سورت عبس اے میرے سامنے آخری پارا سورت عبس کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 34 یہ حوالہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ 5 قریبی رشتہ دار دن قیامت کم نہیں آنے اگر انسان ڈھونڈے دا تلاش کرے دا بھائیاں دے کول جا پہنچے اللہ فرمائے یفر لو بھائی نو ویکھ کے بھائیاں منہ پرے چکرنا ہے تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں میں بچہ ہم چھوٹا نہ سمجھ ہم 2 سوال کر دے انہیں لوگ ایک دوئے تے میں بڑا حیران ہونا ہم ذرا خیال کریں میرے سوالاں تے دوست پہلا سوال ایک کر دیں لوگ بھئی تیرے دانے کتنے ہوئے نا کنک کتنی ہوئی ہے میں تو ہم بچہ میں حیران ہونا بھئی یہ کیوں سوال کر دیں تیری کنک کتنی ہوئی ہے یہ ہون بڑے ہوئے ذمہ داری یہ تو پتہ چلے میں خرچہ ہے ہی اصل کنک دا تے دو سوال کر دیں لوگ ایک دوئے تے تساں بھائی کتنے ہو اے ہون بڑے ہوئے تو سمجھے یہ بھائی جتنے بھی ہوئے اتنے تھوڑے بھائی بھائی ہوئے انسان دا موڑا بڑھنے جتنا بھی شدید اختلاف ہو گئی نا بھائیوں دے درمیان لیکن جس ویلے کوئی اوقت مصیبت آوے بھائی نال کھڑو دیں قیامت دے میدان وچ جس ویلے بھائی سامنے آیا تو دوئے بھائی نے موڑ لمڑے نمبر 2 اماں سامنے آئیے پتر موڑی کھلوتا ہے پتر سامنے آیا ہے اماں نے موڑ لیا ہے تے نمبر 3 وابی ابا سامنے آیا ہے بیٹے نے منہ چپھر ہے تیرا میرا کوئی واسطہ سے تعلق نہیں تے نمبر 4 وصاحبتہ
جاتے ہی بیوی سامنے یہ خامد نے منہ پھیر لیا تے نمبر 5 بنی ہے اگر بیٹے سامنے آ گئے جنہیں والد نے دنیا دے اندر بیٹا واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں اج ابا منہ موڑی کھلوتا ہے تہاڈا میرا کوئی تعلق نہیں. میری 5 انگلیاں ویکھنیاں بزرگاں بھائی 1 اماں 2 ابا 3 بیوی 4 تے پتر 5. خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. میں 3 گلاں سنا چکا ہوں چوتھی شروع کرنے کا خلاصہ سن لو سارے دوست 3 گلاں دا. انسان دے خلاف دن قیامت دے 4 گواہ. سبق یاد کرنا ہے سال بعد میں حاضر ہوئے اس مسجد وچ بس کیا پتہ زندگی وفا کرے نہ کرے. زمین دی گواہی 1 امنا والی کتاب دی گواہی 2 فرشتہ دی گواہی 3 تے جسم دے آزاد دی گواہی 4. دوئی گل 4 طریقے ہوندے دنیا دے بچن دے اے 4 طریقے دن قیامت دے نہیں چلنے. ضمانت بھی نہیں چلنی رشوت بھی نہیں چلنی زبردستی والی سفارش بھی نہیں چلنی طاقت بھی نہیں چلنی. تیسری گل 5 قریبی رشتے دار بھی دن قیامت دے کم نہیں آنے. بھائی 1 اماں 2 ابا 3 بیوی 4 تے اولاد 5. ہن میں اے جڑے حوالے سنین ذرا مینو خوشی ہو سی تے میں دعائی منگسا تو واسطے اللہ تو رحمت برکت دی. جواب ایسا آواز نال نہیں دیونا ذرا جذبے نال قرآن منن والے ساتھی ہو. ہن اے جتنے میں حوالے تو سنین قیامت دا میدان سوکھا ہے یا اوکھا ہے؟ تھوڑا اوکھا ہے بہو اوکھا. قیامت دا میدان بہو اوکھا. ہن خیال قال النبی صلی حدیث شروع کرنے لگا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صحیح فرمایا ہے زیادہ تو زیادہ قرآن پاک پڑھا کرو قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھی کرو. دن قیامت دے قرآن اپنے پڑھن والا دا سفارشی بن کے اللہ دے دربار پیش ہو سی. سفارش تا قرآن تاں کرے جو ساڈا تعلق قرآن نال ہوئے. سفارش تا دن قیامت دے قرآن پاک تاں کرے جو ساری محبت دے نسبت اللہ دے قرآن نال ہوئے. ایک دور ہی زمیندار دکاندار باقی لوگ جس ویلے دنیا دے کم کار دے جامن ہاں صبح نماز تو بعد پہلے قرآن دی تلاوت کرتے ہیں دنیا دا کاروبار بعد ہی شروع کرتے ہیں. آج دکاندار دکان کھول دیں او وقت بھی مینو یاد ہے کہ دکان کھولی پہلے سورۃ یاسین دی تلاوت کی تھی کاروبار بعد ہی شروع کیتا. آج دکان کھولیے پہلے گانے شروع کر دیتے ساری کاروباری برکت رحمت کی میں آسی. اقرأوا القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن پاک پڑھا کرو. یہ بچے جنہ قرآن پاک پڑھے ناظرہ میں دعا کردہ اللہ انہوں حفظی بھی توفیق عطا فرماوے اور اللہ علم تو بعد عمل بھی توفیق نال بھی مالا مال فرما دے. امام رازی رحمت اللہ نے دیگر سنانا ہونا تفسیر کبیر دے اندر لکھا نے پہلی جلد وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ایک قبر دے کول گزر ہوئے اللہ نے قدرت دا نظارہ کرایا ہے قبر والے نو شدید قسم دا عذاب ہو رہے ہیں. ایک گل ذہنی رکھنی ہے سارے بزرگاں موت تو بعد جو کچھ بھی میت نال ہوندا ہے یہ عالم غیب دا معاملہ ہے.
اللہ کریم چاہے اگر دنیا دے اندر کوئی جھلکی بھی کھانا چاہے قدرت نمونہ بھی کھانا چاہے تو اللہ کریم کا تیرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے اللہ نے قدرتی جھلک بھی کھائیے قبر والے میت نو سخت قسم دا عذاب ہو رہے ہیں اور میں عقیدے دی گل کرن لگا تے دل دی کھڑکیاں کھولنیاں دوستاں موت تو بعد قیامت تو پہلے جملے میرے قابل غور ان اللہ واسطے مہربانی کرے موت تو بعد قیامت تو پہلے عذاب بھی برحق کے موت تو بعد قیامت تو پہلے ثواب بھی برحق کے لیکن اس عذاب تے ثواب دی کیفیت کیڑی ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا اللہ قدرت دا کوئی نمونہ بھی کھامنا چاہے دا قادر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے عذاب ہو رہے قبر والے نو چلے گئے جرے کم نال جا رہے ہیں 3 دنوں تو بعد واپسی ہوئیے اسی قبر دے قریب تو گزرے رب کائنات نے قدرت دا نمونہ تے جھلک بھی کھائیے اسے قبر والے تے اللہ دی رحمت نازل ہوندی پئیے عجیب گل اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھیے سلام پھیر کے دعا کی تھی نے رب العالمین حقیقت سمجھ نہیں آئی 3 دن پہلے سخت قسم دا عذاب ہو رہا ہے تے 3 دن بعد تیری رحمت کی میں نازل ہوندی پئی ہے قبر والے تے رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہی بھیجی میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر والا بڑا گناہگار ہے فوت ہونے لگے اس سے گھر اولاد دی امید ہے بچہ یا بچی پیدا ہونا لاس والدہ فوت ہو گیا موت تو بعد عذاب دے اندر گرفتار ہو گیا اس بندے دے فوت ہونے تو بعد گھر دے اندر بیٹا پیدا ہوئے اللہ دنا چوچا بخل نہیں کرنا میں تو واسطے دعا کرسا اولاد دے خزانہ دا مالک کون ہے نہیں ایسا نہیں کون ہے دے چھوڑے اس دی مردی نہ دے وے اس دی مردی دے کے لے لوے اس دی مردی اللہ تو پوچھنا لا پیدا ہی نہیں ہویا یہ الگ موضوع ہے سبق تے آؤ والد فوت ہونے تو بعد گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے بچہ یتیم ہے ابے نو ویکھ بھی نہیں سکا والد عذاب دے اندر گرفتار ہو گیا ہے بچہ جس ویلے یتیم بڑا ہومن لگے 4.5 سال دے برابر عمر ہوئیے بیوہ اممہ نے یتیم بیٹے دا ہاتھ پکڑے استاد گل لے کے گئیے استاد جی میرا پتر یتیم ہے والد نو ویکھ بھی نہیں سکا اس نو اللہ کریم دا نام سکھاؤ استاد نے بچے یتیم نو سامنے بٹھایا ہے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن دوستان وہ اپیل ہے گرمی بھی ہے تے چند منٹ ذرا مہربانی فرمائے اچھی آواز نال میں نو بسم اللہ شریف تا سناو چاہت کہ پڑھا استاد نے کہ پڑھایا بچے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان سبق روک چھوڑا ہے 29واں پارہ سورت دنا سورت المدثر فرمایا علیہا 19 یہ میرے سامنے 29واں پارہ تے سورت المدثر کھلی ہوئی ہے یہ حوالہ ہے آیت نمبر 31 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابین حضرت ابن مسعود فرمایا جہنم نو کنٹرول کرنے والے فرشتوں دی تعداد بھی 19 ہے یہ قرآن دی آیت ہے علیہا 19 جہنم دی آگ دے ہوتے 19 فرشتوں دی ڈیوٹی اللہ نے لا چھوڑی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمائے جہنم کنٹرول کرنے والے فرشتوں دی تعداد بھی 19 ہے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے حرفاں دی تعداد بھی 19 ہے جیرا ایماندار بندہ ایک دفعہ اللہ دی رضا بسے پوری بسم اللہ شریف چا پڑے
اللہ بسم اللہ شریف دے 19 حرفاں دے بدلے وچ اس نو جہنم دے 19 فرشتوں کو نجات عطا کرسی۔ استاد نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بچے نے اپنی مٹھڑی زبان نال پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے یتیم بچے نے زمین دے اتے بسم اللہ شریف پڑھیے میں اللہ نو حیا آ گیا ہے کہ جس یتیم پتر زمین دے اتے بسم اللہ پڑھتا پیا ہے اس دے گناہگار اپنے نو زمین دے تلے عذاب کیوں دے وہاں؟ بچے دے ایک واری بسم اللہ پڑھن نال میں گناہگار والے تو ہمیشہ واسطے عذاب دور کر چھوڑا۔ ایک واری بسم اللہ پڑھی تے ابے گناہگار تو عذاب اللہ ہٹا چھوڑا۔ تے جنہ سالے چھوٹے انہ عزیزاں 6 مہینے وچ سال وچ 2 سالی قرآن پاک دا سبق روزانہ پڑھے حافظ صاحب کل انہ کتنی دفعہ بسم اللہ پڑھی ہونی ہے؟ ایک باری بسم اللہ پڑھن نال گناہگار والے تو عذاب اللہ ہمیشہ وہاں سے ہٹا دیتا۔ تے جرا بچہ قرآن پاک مکمل کر دے ہویا 1000 دفعہ بسم اللہ پڑھ چکا ہے اس سے والدین دا مقام کیا ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھو اس سفارش کرنی ہے دن قیامت دے ورنہ قیامت دا میدان بڑا اوکھا ہے۔ المیہ اے وے کہ آج قرآن دی قدر نہیں۔ بخاری شریف حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل صحابہ کرام نے جماعت حاضر ایک عورت آ گئی ہے کونے دے اندر کھلو گئی عرض کرنے کی حضرت میں اپنا اختیار تانوں دیندی پیاں جس اگر تساں خود چاہندے ہو میرے نال نکاح کر لو اگر خود تانوں ضرورت نہیں جس نال چاہو میرا نکاح پڑھا چھوڑو تانوں اختیار ہے۔ حدیث پاک بھی چاہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا چھوڑے انج کر کے عورت کونے دے اندر مہ گئی ہے اس مقام تے ایک صحابی اٹھی کھلوتے لگا حضرت جے تانوں ضرورت نہیں میں غریب تے مسکین بندہ شادی میں نہیں کیتی ہوئی اس عورت تانوں اختیار دیتا ہے اس کا نکاح میرے نال پڑھا چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح تا چلو میں پڑھا چھوڑے نا حق مار کے ریشیں دے سے حق مار آخر لگا حضرت میرے کول تا کوئی مال نہیں پیسہ نہیں جائیداد نہیں جیری حق مار کے اندر میں پیش کراں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی برادری دے گھراں دے اندر چکر لا ہو سکتا ہے برادری دے بندہ دے گھراں وچوں کوئی حق مار دے انتظام ہو جاوے۔ چلا گیا تھوڑی دیر بعد واپس آئے آکھنا گا واللہ ما وجدت شیئا رواہ البخاری اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم میں بھی غریب دے مسکین بننا برادری دے بندے بھی غریب دے مسکین میں نو کوئی شے برادری دے گھراں وچوں بھی حق مار واسے نہیں مل سکی۔ اچھا انج کر وَلَوْ خَاتَمٌ مِّنْ حَدِيدٍ بخاری شریف یہ لفظ اے دس تیرے کو لوہے دی انگوٹھی ہوئے او حق ماری چا دے میں تیرا نکاح پڑھ چھوڑے نا آخر لگا حضرت میرے کو تا لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں بات کی میں نکاح ہو سی حق مار بھی تو ضروری ہے۔ آخر لگا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اے چادر میرے کول 2 ٹکڑے جا کرے نا ادھی چادر میرے استعمال واسطے ادھی چادر گھر والے نو دے چھوڑے نا حق مار ویچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ادھی چادر نال تیرا جسم بھی نہیں قیمنا ادھی چادر نال بی بی دا بھی کم نہیں بڑھنا ادھی چادر حق مار بھی نہیں لگ سکتی۔ پریشان ہو گیا ہے محفل بھی جھوٹ ہے روانہ ہو گیا ہے پریشان ہو کے شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھیوں
غریم ساتھی نو بلاؤ. صحابہ بولے واپس آ حضور یاد پہ گردن بلا رہے ہیں. واپس مڑ کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے غریب صاحب یہ دس تینوں قرآن دی کتنی صورتاں یاد ہیں؟ قدر سنے قدر قرآن دی کتنی آیتاں تینوں یاد ہیں؟ دسن لگی حضرت فلانی سورت یاد ہے، فلانا حصہ یاد ہے، فلانا قرآن دا مقام یاد ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جتنی قرآن دی آیتاں تے سورتاں تینوں یاد ہیں یہ آیتاں تے سورتاں اپنی بیوی نو سکھا چھوڑے، اس سے حق مار تے تیرا نکاح پڑا چھوڑے نا. قرآن قرآن ہے. آخری گل دل دی کھڑکیاں کھلائے. میں دوستاں سنے نہ ہونا ایسے موقع تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے. ایک بندے طلاق چا اٹھائیے جس ویلے میری بیٹی جوان ہوئی شادی دے ٹائم حق جہیز وچ ڈاج وچ اس نو میں ساری دنیا دا مال دے خزانہ دے ساں. اگر بیٹی نو شادی دے ٹائم میں جہیز وچ ساری دنیا دا مال دے خزانہ نہ دیتا میری بیوی نو طلاق. بچیاں دے جوان ہوندے کوئی دیر تے لگدی نہیں. بیٹی جوان ہوئی ہے شادی طے ہو گئی ہے جس ویلے رخصت کرنے دا ٹائم آیا ہے بندہ پریشان ہو گیا ہے. میں دا غریب تے مسکین بننا ساری دنیا دا مال تے خزانہ دا بیٹی نو نہ دے سکتا جہیز وچ. بیٹی دا گھر بسدا ہے تا اپنی بیوی نو طلاق ہوندی ہے اپنا گھر اجڑدا ہے. کہ کیتا جاوے مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پوچھا گیا. امام صاحب فرمایا بندے نو آنکھو پریشان نہ ہو کہ آکھے جی بیٹی نو شادی دے ٹائم جہیز وچ ساری دنیا دا مال دے خزانہ دے ساں نہ دیتا تو میری بیوی نو طلاق. امام صاحب فرمایا بندے نو آنکھو شادی دے ٹائم بیٹی نو رخصت کرے دے ویلے جہیز وچ اللہ دا قرآن چا دے وے سمجھے پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑا. قرآن قرآن ہے. اللہ سارے انہاں عزیزاں نو قرآن پاک نال سچی محبت نصیب فرماوے اور ساری زندگی اللہ سانو بھی قرآن پاک نال سچی عقیدت تے محبت نصیب فرماوے. اللہ زیادہ تو زیادہ تلاوت دی توفیق عطا فرماوے اور دعا کرو کہ اللہ قیامت دے میدان میں قرآن پاک نو سارے حق کی سفارشی بناوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. انہاں بچوں واسطے دعا گو ہاں حافظ اجاز صاحب واسطے جڑے مسجد نو آباد کر دے پین کلاس شروع کیتی ہوئی ہے دنیا دے کاروبار دے نال دین دی خدمت بھی ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. اللہ خدمت حافظ صاحب دی قبول فرماوے. حضرت قاری صاحب واسطے دعا گو ہاں باقی علماء کرام واسطے جنہاں شفقت فرمائی تشریف لے ہے تساں دوستاں بزرگاں واسطے اللہ مل بیٹھ کے اے چند کلمات سننا سناونا اپنی رحمت نال قبول فرما کے ساری آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم نور قلوبنا بالقرآن. اللہم زین اخلاقنا بالقرآن. اللہم نجنا من النار بالقرآن. اللہم ادخلنا فی الجنت بالقرآن. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ